شوہر فوت ہو گیا، اس کی بھی دو حالتیں ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ اولاد ہے. اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کو جو ملے گا وہ بھی چوتھا حصہ ملے گا. عورت کو کل مال کا کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. اگر اس کی اولاد ہے تو اس صورت میں اس عورت کو 8واں حصہ ملے گا، چاہے اولاد اسی بیوی سے ہے چاہے اولاد کسی اور بیوی سے ہے. اولاد کا ہونا ضروری ہے. اگر اولاد ہوگی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ملے گا. اچھا، اگر بیویاں 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں تو اولاد ہے، اس چوتھے حصے میں یہ چاروں شریک ہوں گی، ہر ایک کے لیے الگ الگ چوتھا حصہ نہیں ہوگا. اور اگر اولاد ہے 8ویں حصے میں یہ چاروں شریک ہوں گی، اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھے حصے میں یہ کیا ہوں گی؟ شریک ہوں گی. ہر ایک بیوی کے لیے الگ الگ حصہ نہیں ہوگا، وہی حصہ ایک ہی سب میں تقسیم ہوگا. اگلا مسئلہ جو ہے وہ کلالہ کا ہے. کلالہ اوترا آدمی فوت ہو گیا، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بھائی ہے اور بہن ہیں. بھائی اور بہن یہاں پر جو بیان ہو رہے ہیں یہ وہ بھائی اور بہن ہیں جو اخیافی ہوں. اخیافی بہن بھائی انہیں کہتے ہیں کہ جو ماں شریک ہوں، ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. شریعت کے اندر 3 طرح کی نسبتیں ہیں، ایک علاتی، اخیافی، عینی. عینی یہ ہے کہ ماں باپ دونوں شریک ہیں. علاتی یہ ہے کہ باپ تو ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں. اور اخیافی یہ ہے کہ باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہے. تو یہاں جو یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ اخیافی بہن بھائیوں کا ہے کہ ایسا آدمی فوت ہو گیا کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اولاد نہیں ہیں، پیچھے جو بہن یا بھائی رہ گئے ہیں وہ اخیافی ہیں، یعنی ماں شریک بہن بھائی رہ گئے. اب ماں شریک بہن بھائی چاہے وہ 1 ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، اگر وہ ایک بھائی ہے 1 بہن ہے تو اس صورت میں ان کو چھٹا حصہ ملے گا. کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. اگر یہ 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو یہ پھر ثلث تیسرے حصے میں سارے کے سارے شریک ہوں گے. تیسرے حصے میں اگر 1 بھائی ہے، 2 بہنیں ہیں، یا 2 بھائی ہیں یا 1 بہن ہے تو اس صورت میں یہ تیسرے حصے میں برابر کے شریک ہوں گے. ان میں یہ نہیں ہے کہ بھائی کو بہنوں کا ڈبل ملے گا، ایسا نہیں ہے. یہاں پر یہ جو ان کا حصہ تقسیم ہوگا یہ برابر حصہ تقسیم ہوگا. مثال کے طور پر 75 روپے تو 25 ایک بھائی کو، 25 دوسری بہن کو، 25 تیسری بہن کو، برابر حصہ تقسیم ہوگا. یہاں پر بہن کے بھائی کو بہنوں کا ڈبل نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیچھے یہ مسئلہ گزرا تھا کہ اگر مرنے والے کے والدین موجود ہیں اور ساتھ بھائی بھی موجود ہیں تو بھائیوں کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ان کی موجودگی کی وجہ سے والدہ کا حصہ کیا ہو جاتا تھا؟ کم ہو جاتا تھا. اور اگر بہن بھائی نہیں ہیں تو والدہ کو ثلث ملتا تھا. تو یہاں پر ان کو جو مل رہا ہے یہاں والدہ کی نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے. ان بہن بھائیوں کو جو مل رہا ہے وہ والدہ کی نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے. اور والدہ اگر ہوتی تو وہ ثلث کی حقدار ہوتی، تیسرے حصے کی، تو وہی تیسرا حصہ ان میں برابر کا کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا.